معزز ناظرین، اسلام آباد سے میں قیصر بٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل نعرہ حق میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع وفاقی حکومت کے تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP سے امن مذاکرات ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ 2014 میں اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے TTP کے ساتھ امن مذاکرات کا فیصلہ کیا تھا، جسے TTP نے بھی قبول کیا تھا۔ چنانچہ TTP نے مذاکرات کے لیے اپنی ٹیم میں مولانا سمیع الحق، پروفیسر ابراہیم اور مولانا یوسف پر مشتمل کمیٹی بنائی تھی۔ وزیر اعظم نواز شریف کی کمیٹی میں ISI اسلام آباد کے سابق اسٹیشن چیف میجر عامر، سابق سفیر پاکستان رستم شاہ محمد، سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی اور وزیر اعظم نواز شریف کے سیکرٹری فواد حسن فواد اور عرفان صدیقی شامل تھے۔ مذاکرات کا آغاز بہت اچھا تھا، کیونکہ وزیر اعظم کی کمیٹی نے مذاکرات کے شروع میں ہی TTP کو سیز فائر پر راضی کر لیا تھا۔ تاہم اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے مذاکرات کو ادھورا چھوڑ کر ضرب عضب کے نام سے TTP کے خلاف آپریشن شروع کر دیا، جو کہ آج تک جاری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف نے امن مذاکرات کو تارپیڈو کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے ضرب عضب نام کے آپریشن کے بارے میں کہا تھا کہ وہ اس آپریشن کے ذریعے 8 ہفتوں میں اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیں گے۔ تاہم جنرل راحیل کے دعوے محض دعوے ہی ثابت ہوئے اور حاصل وصول کچھ نہ ہو سکا۔ اب ایک بار پھر پاکستان نے TTP کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا ہے۔ اس سلسلے میں پہل صدر پاکستان نے کی، جنہوں نے TTP کو کہا کہ اگر وہ غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیں تو حکومت انہیں عام معافی کے بارے میں سوچ سکتی ہے۔ چنانچہ عمران خان نے ابھی حال ہی میں ایک انٹرویو میں ان مذاکرات کے بارے میں کچھ اطلاعات وہم پہنچائی ہیں۔ چنانچہ مذاکرات جاری ہیں۔ کچھ سیاسی افراد ان مذاکرات کی مخالفت کر رہے ہیں اور کچھ حامی بھی ہیں۔ چنانچہ ان مذاکرات کے حوالے سے ہم نے میجر عامر کو گفتگو کی دعوت دی ہے، کیونکہ میجر عامر TTP کے ساتھ پہلے بھی مذاکرات میں شریک رہے ہیں۔ لہٰذا ہم نے مناسب سمجھا کہ ان مذاکرات کے حوالے سے جو اب عمران خان کی حکومت کر رہی ہے، میجر عامر کے خیالات کو جانا جائے۔ تو دیکھیے میجر عامر نے جواب میں کیا کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بٹ صاحب 8-10 دن گاؤں میں تھا، اور وہاں تو آپ کو پتہ ہے نہ میں اخبار دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، نہ ٹی وی دیکھتا ہوں، اور تقریباً حالات سے بس یوں سمجھے بے خبری رہتے ہیں۔ رات واپس آیا ہوں تو میں نے تو خود بھی جو پرانے اخبارات دیکھے اور چیز، تو تازہ ترین ایشو ظاہر ہے TTP سے مذاکرات کا ہی ہے، اور آپ نے بھی یہی پوچھا ہے۔ تو پہلے تو میں نے اپنے اس سلسلے میں خاموشی کی وجہ بتا دی کہ میں تھا ہی نہیں، اور آپ نے پوچھا ہے تو میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ ہم جو نیشنل ایشوز ہوتے ہیں، اور نیشنل ایشوز میں اکثر اوقات نیشنل ایشوز پہ آپ جب بات کرتے ہیں یا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ جذباتی کیفیت کو دیکھ کر نہیں کرتے، یا متوقع رد عمل کو دیکھ کر نہیں کرتے،
آپ کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے کہ ملک اور قوم کی بھلائی کیا اسی فیصلے میں ہے یا نہیں ہے۔ قیادتوں کا کام ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ پبلک سینٹیمنٹس کے پیچھے چلیں، ان کا کام ہے پبلک سینٹیمنٹس کو ہارنس کرنا اور پبلک کو لیڈ کرنا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ آپ اگر ہسٹری دیکھیں تو ٹیررزم صرف یہاں نہیں، پوری دنیا میں آخر میں اکثر مذاکرات کا راستہ اختیار کیا گیا۔ ایون جب سری لنکا کے مذاکرات ہو رہے تھے تو ناروے والے آئے، انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، ایکوائر کرتے ہیں ان کی فیسیلیٹیٹرز کو، باقاعدہ خدمات ان کی حاصل کی جاتی ہیں۔ تو حکومت ایک فیصلہ کرتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، اس وقت آپریشن کرنا ہے، اس وقت لڑائی کرنی ہے، یا اس وقت اس کو ختم کرنا ہے، بات چیت کرنی ہے، جیسی بھی ہوتا ہے۔ میں صرف چند مثالیں دوں گا اس سلسلے میں۔ خود ٹیررزم کے خلاف لڑا ہوں ماضی میں، ذوالفقار کے خلاف فزیکلی، مجھے تو ٹیررزم سے مجھ سے زیادہ نفرت اور کس کو ہوگی۔ اب آتے ہیں موجودہ سیناریو پہ، ٹی ٹی پی پہ۔ تو اس پہ جو میرا رد عمل دیکھ رہا ہوں کہ ان کے گردن پر اتنا لہو ہے اور یہ نہیں ہو سکتا، اور ہمیں نیشنل پلان پہ عمل کرنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے اور وہ کرنا چاہیے، مطلب ایک بہت شد و مت سے ایک مخالفت ہو رہی ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کیا اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ ٹی ٹی پی کو ریلیف دیں یا اپنے ملک کو امن دیں؟ بنیادی سوال یہ ہے کہ اس جذبے کے پیچھے، اس فیصلے کے پیچھے، متوقع فیصلے کے پیچھے جذبہ محرکہ کیا ہے؟ پاکستان اور عوام کا مفاد یا ٹی ٹی پی کا مفاد؟ میں کہوں گا ظاہر پاکستان اور عوام کا مفاد ہے۔ ہاں، اس میں اگر ٹی ٹی پی کو کوئی فائدہ جاتا ہے تو وہ بائی ڈیفالٹ ہے، لیکن اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو ٹیررزم ہوئی، بنیادی وجہ اس کی حکومتوں کے غلط فیصلے یا جبر تھا۔ میں کہتا ہوں اس کے باوجود نہیں ہونی چاہیے، اس ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن احمقوں کی بھی کوئی کمی نہیں، جاہلوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، غلط ہاتھ اس میں پہنچ جاتے ہیں تو ہو جاتا ہے۔ بلوچستان میں جو آپریشن ہوا تھا بھٹو صاحب کے دور میں، وہ آپریشن تقریباً 16 سے 20 ہزار لوگوں کو کھا گیا تھا، سویلین کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوا تھا، اور کچھ دہشت گردوں کے ہاتھوں بھی مارے گئے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک دن میں 100 فوجی شہید ہوئے تھے، ایک دن میں۔ لیکن جب جنزیہ آیا اور اس نے حیدرآباد ٹریبونل کھول دیا اور ہم معافی کا اعلان کر دیا، تو اس کے بعد 20-22 سال مکمل امن رہا بلوچستان میں، ایک فضا پیدا کی گئی، کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا۔ اسی طرح 70s میں جو پختون اور بلوچ جا کے کابل میں بیٹھے تھے اور ان کے کیمپس بنے تھے، سب چل رہا تھا مجبور، وہ بھی آ گئے سمجھے اجمل خاٹک صاحب، اسی پارلیمان میں بیٹھ گئے، بڑے عزت سے انہوں نے پارلیمانی زندگی گزاری، ہم سب ان کا احترام کرتے تھے، رسپیکٹ کرتے تھے۔ اسی طرح 80 میل ذوالفقار، میں نے جیسے کہا کہ جس خلاف میں خود لڑا ہوں، ہزاروں پاکستانی شہید کی تھی۔ یہاں کشمیری بازار کا دھماکہ کس کو یاد نہیں، کراچی کا بوری بازار کا دھماکہ کس کو یاد نہیں، 80 لوگ جان بحق ہوئے تھے اس میں۔ لیکن جو حکومت تھی جنزیہ کی وہ ختم ہو گئی، مرتضیٰ تک آ گئے واپس، جس نے جہاز ہائی جیک کیا تھا، جس نے کیپٹن رحیم کو اپنے ہاتھ سے گولی ماری تھی، اور وہ اسمبلی میں بیٹھ گیا، اور اس نتیجے، اس غیر اعلانیہ معافی کے نتیجے میں، اگرچہ کچھ جو جیلوں میں تھے ان کے تو معافی باقاعدہ ہو گئی، اس غیر اعلانیہ معافی کے نتیجے میں امن آ گیا، دہشت گردی ختم ہو گئی۔ میں اس صورتحال پہ ہوں گا ٹی ٹی پی کے ساتھ ساتھ 3 مختلف گروہ سرگرم ہیں۔ ایک تو بلوچ ملیٹنٹس تھے، ڈاکٹر اللہ نظر، برمداغ بگتی، ہربیار، یہ سب کابل میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے ٹیررزم کر رہے تھے، خاص کر بلوچستان ایریا میں اور سندھ میں۔ کراچی میں چائنیز قونصلیٹ پہ حملہ انہی کا تھا۔ دوسرے تھے پنجابی طالبان، عصمت اللہ معاویہ ان کے امیر تھے، اور ان کا زیادہ ہدف بھی ہمارے ملٹری انسٹالیشن بھی تھی، پنجاب بھی تھا، بہت تباہی مچائی تھی۔ اور تیسرے یہ پختون ایلیمنٹ تھا بیچ میں، جو پہلے بیت اللہ مسعود تھا، پھر حکیم اللہ مسعود تھا، پھر مولانا فضل اللہ تھا، اس طرح وہ عمر نرے تھا جس نے APS کا واقعہ کیا۔ تو اگر بلوچ قومیت
کے نام پر ٹیررزم کر رہا تھا، علاقائیت کے نام پر ٹیررزم کر رہا تھا، ایک خود مختاری یا جو بھی آپ کہیں اس کے نام پر ٹیررزم کر رہا تھا. تو ادھر جو دوسری طرف تھے وہ اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر ٹیررزم کر رہے تھے، انہیں اس کو مذہبی ایشو بنا دیا تھا. تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جس نے بندوق اٹھائی اور جو اپنے ساتھ بم باندھ رہا ہے یا بم دھماکہ کر رہا ہے وہ کون سا وجہ بنا کر رہا ہے. یہ تو ارریلیونٹ بات ہے کہ اس کی مرضی ہے، اس کو جو وجہ بنائے، لیکن ریزلٹنٹ آؤٹ کم کیا ہے کہ وہ یہ کر رہا ہے، وہ بندوں کو مار رہا ہے، بے گناہوں کو، ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ انہی بلوچوں کے لیے عام معافی کا اعلان سویلین حکومتوں نے بھی کیا، زرداری صاحب نے بھی کیا، یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی کیا، فوجی قیادت نے بھی کیا. اور میں کہتا ہوں یہ اچھی بات تھی، میں تو اس کا حامی ہوں کہ بھئی ان کے گریوینس سے دور کر کے واپس قومی ادارے میں ان لوگوں کو لاؤ، بجائے ان کے خلاف لڑتے رہو، یہ آپ کے خلاف لڑتے رہیں. پھر جب زربیزم لانچ ہوا اور اس سے پہلے میں مذاکرات کر رہا تھا ٹی ٹی پی کے ساتھ، میں نے انکنڈیشنل سیز فائر کروایا تھا. امریکی نہیں کروا سکے تھے طالبان سے، اور کوئی بڑا مطالبہ انہوں نے نہیں کیا تھا کہ ہمیں اسلامی نظام دو یا ہمیں شریعت نافذ کر کے دو، یہ کر دو وہ کر دو. وزیرستان میں گیا ہوں، میں نے ان سے مذاکرات ہوئے، کبھی انشاءاللہ اس کی تفصیل سامنے آئے گی. لیکن اس کے باوجود آپریشن لانچ ہوا، زربیزم جنرل راحیل نے کیا. اور میں نے تو پرائم منسٹر کو بتا دیا تھا کہ جنرل کیانی ہمیں سپورٹ دے رہا تھا، وہ چاہتا تھا راحیل کے ارادے کچھ اور ہیں، اگر آپ ان کو بلا لیں، ڈی جی ایس آئی کو بلا لیں، مجھے بلا لیں، تو ہم بیٹھ کے ذرا میں ان کو ایکسپلین کر دوں گا. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا. لیکن حیرانی کی بات یہ ہے، میں اس کے مخالف نہیں ہوں، میں آپ کو بتاؤں کہ میرا تو یہ ہے سوچ ہے میری کہ بھئی مذاکرات کر کے ختم کرو. جب زربیزم لانچ ہو رہا تھا تو اگر آپ کو یاد ہے تو پنجابی طالبان کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ ہوا، اور معاہدہ جاری ہوا کہ یہاں ہم تبلیغ کریں گے، افغانستان میں جہاد کریں گے. حالانکہ افغانستان میں کے حوالے سے اس طرح کا اعلان اس ڈیفائنڈ پالیسی کے خلاف تھا جو ہم امریکیوں کے ساتھ مل کر جس کے لیے لڑ رہے تھے. ایک ایمبیرسنگ سچویشن تھی پاکستان کے لیے جو آج بھی ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ ہوا، اور جی ایچ کیو پہ اٹیک انہوں نے کیا تھا، بہت سارے اٹیک انہوں نے کیا تھا. میں یہ نہیں کہ میں اس کا مخالف ہوں، میں حامی ہوں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہوا. اس وقت کسی نے شور نہیں ڈالا، جس کا باقاعدہ اعلان ہوا تھا کسی نے اس پہ کوئی بات نہیں کی، نہیں ناجائز ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اور اس کے ساتھ ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لانچ ہوا، بڑی اس کی واہ واہ. حالانکہ آپ ڈومیسٹک آپریشن کو گلوریفائی نہیں کرتے. ایسٹ پنجاب میں آپریشن ہوا، سیسیشنسٹ موومنٹ تھی، بڑا کامیاب رہا، ختم ہو گیا. رات کو اندرا گاندھی پرائم منسٹر ٹیلی ویژن پر آئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس نے کہا کہ آئی وش دس انیویٹیبل کوڈ ناٹ ہیو ہیپنڈ، کاش یہ ناگزیر واقعہ رونما نہ ہوتا، یعنی ہم آپریشن نہ کرتے. کوئی آپریشن گلوریفائی نہیں ہوتا ڈومیسٹک آپریشن، ہم نے اس کو اتنا گلوریفائی کیا، جنرل راحیل کو ہیرو بنا دیا، بہت کچھ ہو گیا. میں کہتا ہوں ہمیں کہا گیا تھا کہ 8 ہفتے میں یہ آپریشن ختم کروں گا. 8 سال سے زیادہ گزر چکے. بٹ صاحب میں کہتا ہوں اس کی تحقیقات کرو کہ اس آپریشن کے بعد اب تک ہماری کتنی کیجوالٹیز ہوئی. کل ہمارے 5 بچے شہید ہوئے ہیں وزیرستان میں. تو کون سا امن دے دیا ہمیں اس آپریشن نے؟ اور اگر امن دیا ہے تو پھر ٹی ٹی پی بیٹھی کیوں ہے اسی حیثیت میں، منظم حیثیت میں؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر ان مذاکرات کو جاری رہنے دیا جاتا بہتر، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں بہتر نتائج نکلتے. لیکن آپ نے آپریشن کر کے اپنے اسلحہ کا حساب کریں، اپنے اخراجات کا حساب کریں، اپنے سویلین کیجوالٹیز کا حساب کریں، اپنے فوجی اور پولیس کی کیجوالٹیز کا حساب کریں، تو یہ کونسیدہ نہیں ہے. اسی لیے مجھے لاجیکلی، میرے ساتھ کوئی لاجیکل مجھے بتا دے کہ کیوں مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، یا کیوں ان کو امن کا راستہ نہیں دینا چاہیے تاکہ گند ختم ہو. میں نے کہا کہ اگر ایسا غلط ہے تو پھر تو یہ پنجابی طالبان کے کیس میں بھی غلط ہوا، یہ تو بلوچوں کے کیس میں بھی غلط ہوا. اس وقت تو کوئی نہیں بولا. میں اس کو اس حوالے سے نہیں دیکھتا، کوئی لنگوسٹک حوالے سے یا کوئی علاقائیت کے حوالے سے. میں کہتا ہوں کہ ان کے پاس تو سب سے زیادہ ملیٹنٹ پاور ہے، ملیٹنسی ہے، لیتھل ہے سب سے زیادہ. تو
اگر ان کو اس طریقے سے نیوٹرلائز کیا جا سکتا ان کو کیوں نہ کیا جائے نیوٹرلائز اس طریقے سے. سو یہ صرف پوائنٹ سکوریں گے جی ان کو یہ دے رہا ہے اور یہ نہیں دے رہا. یہ سارے پولیٹیکل پوائنٹ خدا کے لیے ایسے ایشوز پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہ کریں. ایک گھر کا سہاگ اجڑ جائے جا کے وہاں پوچھے, ایک بچہ شہید ہو جائے کسی گھر کا, جو کل 5 بچے شہید ہوئے, میں کہتا ہوں کہ یہ جو ادھر جا کے ان کے گھروں میں دیکھیں, ان شہداء کے لواحقین کی جا کے حالت دیکھیں, تو کیا ہم یہ شوق چلاتے رہیں گے کہ نہیں اٹھے رستے اور یہ کرو اور وہ کرو فلاں کرو. وہ تو ہم کر گئے, ہم تو ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ آ گئے الحمدللہ. ہم نے وزیرستان میں بھی پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کی تھی, حالانکہ اس وقت ان کے پیچھے این ڈی ایس, راس, سی آئی اے سب کابل میں بیٹھے تھے, حامد کرزئی, اشرف غنی سب ان کے پیچھے بیٹھے تھے. اب اگر طالبان کا ان پہ انفلوئنس ہے, افغان طالبان کا, اچھی بات ہے. طالبان افغان اور طالبان کے ساتھ ان کی سوچ بہت ساری چیزوں پہ ملتی ہوگی, مذہب پہ, عقیدے پہ, مسلک پہ, زبان, بہت ساری چیزوں پہ ملتی ہوگی امریکہ کے حوالے سے. لیکن میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ افغان طالبان پاکستان کے حوالے سے ان کے ساتھ کبھی متفق نہیں رہے. انہوں نے ملا عمر نے ان کو منع کیا تھا کہ پاکستان میں کارروائی نہیں کرے, کلمام کے لیے ذاتی اپیل کی, وہ نہیں مانے. سو وہ کوئی ان کے انڈر کمانڈ نہیں تھے اس وقت. ہاں ان کے ساتھ راہ و رسم تھے بہت سارے لوگوں کے, میں کہتا ہوں میری بھی تھے, اس لیے میں مذاکرات کے لیے گیا تھا, اس لیے میں ان کے ساتھ بات نہیں کیا. میں اس کا مطلب کہ میں ان کے اس فکر کا حامی ہو گیا نہیں, میں ان کے فکر کا بدترین اور کھلا دشمن ہوں. تو اب اگر ایسا موقع اللہ نے دیا ہے کہ وہ بے بسی محسوس کر رہے ہیں ٹی ٹی پی, کیونکہ ان کے لیے نہ اب امراللہ صالح افغانستان میں, نہ حمداللہ محب افغانستان میں, نہ ان کا سرپرست اشرف غنی ہے, نہ حامد کرزئی ہے, نہ راہ ہے, نہ این ڈی ایس ہے, نہ سی آئی اے ہے, اور نہ امریکی ہیں. تو اگر وہ اس کمزور پوزیشن میں آ گئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم اپنے اس پہ بات منوا سکتے ہیں, اور اس میں وہ افغانستان والے ہمارے بھائیوں فیسیلیٹیٹر, میں نے کہا سری لنکا کیس میں ناروے سے فیسیلیٹیٹرز آئے تھے, وہ ہمارے بھائی ہیں افغان طالبان, وہ ہمارے غمگسار ہیں, ہم ان کے ساتھ بہت کچھ کیا ہے, انہوں نے ہمارے خلاف کچھ نہیں کیا. وہ برملا ہمارے وطن کو اپنا دوسرا گھر کہتے ہیں. تو اگر وہ خود اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہاں پہ وہ ملٹری ایڈونچر کرے کسی گروہ کے خلاف اس وقت, خاص کر ٹی ٹی پی کے خلاف, اور وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کو آمادہ کر سکتے ہیں کہ جاؤ اپنے وطن لوٹ آؤ اور ایک اچھے پاکستانی بن کر رہو, تو کیا اچھی بات نہیں, یہ بری بات ہے. اب اس کاؤنٹ پہ حکومت کو لتاڑنا یا کسی شخصیت کو لتاڑنا, یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے. ہاں آپ کہیں کہ نہیں جی ان کے ساتھ مذاکرات ملک اور ملت کے لیے مفید نہیں ہے, اپنے آرگومنٹ سامنے لائے, سب اس پہ سوچیں گے. سب سے پہلے میں سوچوں گا, جیسے میں نے کہا کہ ان کے ساتھ مذاکرات بنیادی نقطہ کیا ہے, کیا اس کا مقصد ٹی ٹی پی کو یا پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ پہنچانا ہے, یا پاکستان اور پاکستانیوں کو؟ کیا ان کے ساتھ مذاکرات میں پاکستان کے دشمن بالخصوص انڈیا خوش ہوگا یا تڑپے گا؟ وہ ہمارے لیے بیرومیٹر ہے, وہ تڑپے گا تو جس چیز بھی وہ تڑپے گا وہ ہمارے ملک اور ہمارے ملت کے لیے بہتر ہے. سو میری گزارش یہ ہے کہ اس فیصلے کو پہلے اس بنیادی سوال کے حوالے سے جانچو کہ اگر کوئی بھی کام کر رہا ہے, آرمی کر رہی ہے, عمران خان کر رہا ہے, یا کوئی اور کر رہا ہے, تو کیا یہ اس لیے کر رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کو نوازا جائے, یا اس لیے کر رہا ہے کہ نہیں پاکستان اور پاکستانیوں کا اس میں فائدہ ہے؟ ہم تو آپریشن کرتے رہیں گے, لیکن آپریشن میں ہمارا بھی نقصان ہوتا رہے گا اور کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا رہے گا. یہ تو کراچی اور لاہور میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرنا تو بڑا آسان ہے. یہ تو جا کے ان لوگوں سے پوچھو جو براہ راست اس شر کی زد میں ہیں. سو میں پھر کہتا ہوں کہ اس کو ہم بالکل پولیٹیکل اینگل سے نہ دیکھیں, اس کو کسی کو زچ کرنے کے لیے یا پوائنٹ سکورنگ کے لیے بالکل نہیں دیکھنا چاہیے. میں نے مثالیں دے دی کہ بلوچوں کے لیے ہوا ہے, پنجابی طالبان کے لیے ہوا ہے, اور اچھا ہوا ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس کے اچھے اثرات آئے ہیں. ماضی میں جو ہوا اچھا ہوا, اس کے اچھے اثرات آئے ہیں. تو اگر اس پہ ہمارا رسپانس پازیٹیو ہوتا اور اس کا ریزلٹ بھی ہمیں پازیٹیو ملا, تو ہمیں اس کو بھی اس حوالے سے دیکھنا چاہیے.
آرگومنٹ کے ساتھ ہمیں بات کرنی چاہیے، صرف ایسے جذبات نہیں ابھارنے چاہیے، جذبہ ابھارنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس میں سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کا پہلو نکالے گا پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، ہمارے لیے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے امن کا ایک دور لوٹ آیا ہے۔ یہ آخری ایریٹنٹ ہے، یہ آخری اس کے جو ہے نا وہ باقیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں خوش اسلوبی اور اچھی طریقے سے ان باقیات سے بھی چھٹکارا دلا دے، اور ہمارے ملک میں اسی طرح کا امن ہو جیسے ماضی میں ہوا تھا، اور آئندہ کسی کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق نہ دے کہ اس وطن عزیز کے خلاف ہتھیار اٹھا لے۔ اللہ کرے یہ آخری موقع ہو جب لوگوں نے ایسا کیا ہے۔ ہمیں بالکل سپورٹ کرنا چاہیے اس پروسیس کو، ہمیں اس پہ گورنمنٹ کو بھی ڈیفینسو پہ نہیں لانا چاہیے، کسی اور کو بھی نہیں لانا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے۔ وہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ جو گڑ سے مرتا ہے اس کو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے۔ ہمارے فوج میں کہتے ہیں کہ اٹین یور آبجیکٹو ود منیمم کاسٹ اینڈ رسک، کم سے کم قیمت ادا کر کے اپنا مقصد حاصل کرو، کم سے کم قیمت ادا کر کے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو۔